اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بات سے بات۔ اب نام ہی ہو گیا آپ کا یہ، ہیں؟ لوگ بچے تو چھیڑ دے نے راہ جاندے جائیں کیوں جا رہے ہیں بات سے بات آڑے، بات سے بات ہیں؟ پہلے بھی ہم کرتے تھے نا، تو وہ کیجول ٹاک تھی، ہاں جی، اور اب ہماری جو ہے نا بات سے بات ہاں وہ کوئی ماشاءاللہ بھی وہ نہ. پروگرام بھی بڑا اچھا رہا۔ جی. اور اس کی ایک تو بڑی وجہ کرنل صاحب تھے، ہاں ہاں. جی، ہاں. کہ کرنل صاحب جو ہیں ہوں. اٹس مائی آرڈر، ہاں جی، تو ہاں. وہ بڑا اچھا اور نہیں، پھر آپ جو ان کے متعلق کہتے ہوتے ہیں کہ وہ کہانی ہاں بڑھا بھی لیتے بنانا ہیں کہ جان زیب دیتے داستان کے لیے ہیں. وہ، ہاں جی، داستان سنانی تو وہ آتی نا۔ نعیم صدیقی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ داستان سی داستاں اس پہ پھر میرا بیاں، ہاں کیا کیا، داستان سی داستاں اس پہ پھر میرا بیاں، آپ جیسے سنگ دل اشک بار ہو گئے. کیا کیا، تو یہ کہانی بھی تو ایک فن ہاں ہے نا، کہ آپ ایک واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاں اچھا کچھ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا حافظے کی بات ہوتی ہے کہ حافظے کی بعض اوقات بات. تو شعر یاد نہیں رہتے ہمیں، اپنے شعر ہوں. نہیں یاد رہتے، دوسروں کے کیا رہیں ہاں. گے۔ ماشاءاللہ آپ کا حافظہ اس معاملے میں زیادہ اچھا ہے۔ اور کرنل صاحب جو ہے وہ 100 سال پرانی بات بھی جو ان پہ گزری ہو، وہ بہت مزے سے ڈیٹیل کلچرل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی کیا۔ اچھا، ابھی کل میں ہمارے ڈاکٹر اویس صاحب ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ میں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بتانے لگے ایک صاحب کا تذکرہ، میں نام جان بوجھ کے نہیں لیتا، بتانے لگے کہ وہ فلاں صاحب تھے، تو وہ ہمارے ان سے ملاقات ہوگی ایک شادی کی تقریب میں، تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں. اچھا، ان صاحب کو اتفاق سے میں بھی جانتا تھا، کیونکہ زمانہ طالب علمی میں وہ کالج کے اندر آتے تھے، اور وہ بڑا ان کا جس کو کہتے ہیں نا وہ بدماشی والا ان کا سٹائل، اور ایسے چلنا، اور مخصوص انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا. اور اچھا، ان کا کوٹا پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو گیا، ٹھیک، تو جیو فزکس میں. اب وہ بتانے لگے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے میرا وہ ختم ہو گیا تھا داخلہ. تو میں نے کہا اچھا، میرے ایک دوست ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو جانتے ہیں. تو میں نے فون ملا دیا، میں نے کہا وہ فلاں فرد کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو میرا کلاس فیلو تھا. کہ اچھا اچھا اچھا، پھر تو آپ کہتے ہیں ہاں وہ اس کو پھر وہ فارغ ہو گیا تھا، اس کو وہاں سے وہ ڈگری مکمل نہیں کر پایا تھا. کیا ہوا؟ پھر وہ اس نے بڑے قصے سنانے شروع کیے، اور پھر بتایا ہاں وہ ایک پیپر میں اس کے 4.5 نمبر آئے تھے. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا، ہم بھی ہمارا تعلق بھی ٹیچنگ کے ساتھ ہے، تو وہ بتانے لگے کہ ایک لطیفہ بھی ہوا تھا. کیا کہتے ہیں کہ پیپر ہونے لگا تو وہ کہیں گھر سے کچھ لایا ہوا تھا، پرچی شرچی نقل کرنے کے لیے، تو اب وہ اس نے اس کے اوپر لکھ دیا. اب جب نمبر آئے تو وہ کوئی 4 یا 4.5 نمبر ملے. ٹھیک، تو یہ بندہ جو ہے یہ گیا اور ٹیچر کو جا کے اس نے دھمکایا، پہلے تو کنڈی لگا لی اندر سے، اور اس طریقے سے. اب وہ بیچارے ظاہر ہے استاد ہے، وہ شریف آدمی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بدتمیزی کرنے لگا یا کر رہا ہے، تو اچھا پیپر اس کی طرف کہا کہ اچھا یہ لو تم خود لگا. ان کا جی میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں. یعنی اب پڑھ بھی نہ رہا، لیکن یہ بھی ہے کہ جو ہے نا میری بےزتی ہو عزت تو گئی. ہوتی ہے نا جی۔ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے اتنا، ان کہا کہ وہ جو میں نے پوچھا تھا وہ تو تم نے لکھا ہی نہیں، تم تو کچھ اور لکھا ہے ہو. تو اچھا یہ لو جو ہے نا یہ لگا لو جتنے نمبر لگانے ہیں. تو اس نے کہا کہ سر میں استادوں کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ نمبر آپ خود لگائیں گے. تو یعنی اب یہ لطیفہ بھی ہے، لیکن ایک اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اچھا ہمارے ہاں جو ایک لیکن دیکھیں نا استادوں کی عزت تو ہے نا ابھی. عزت تو ہے. استغفر اللہ. تو کل کی وہ آپ کسی بات کر رہے تھے ورکشاپ کی؟ ہاں، کل ایک اے آئی کے حوالے سے ایک ورکشاپ تھی. عاطف رشید صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا پورٹ فولیو تھا ان کا، اور ہالی ووڈ میں بھی انہوں نے کام کیا، اور بڑے 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 ڈائریکٹرز کے ساتھ. وہ مجھے اس حوالے سے بڑی اچھی ایک چیز لگی کہ ہم اے آئی کے دور میں شامل، ظاہر ہے کہ ہم جی رہے ہیں،
اور آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ چونکہ ڈیزائن اور پروڈکشن کے آدمی تھے تو وہ اس حوالے سے مختلف ایڈز انہوں نے دکھائے جو انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ بنائے. مختلف جو پروموز فلمز جو ہے نا وہ بنائیں جو مکمل طور پہ اس کے ساتھ بنائے. یہاں تک کہ آپ نے پرومپٹ لکھنا ہے تو وہ بھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو اس کا مجھے اچھا سا پرومپٹ لکھ دو. وہ پرومپٹ جو ہے نا وہ انہوں نے پرومپٹ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے بہت سارے تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ اصل میں آپ کو چاہیے کیا. ہاں جی، ایڈوائز کیا کرنا ہے، انسٹرکشن جو ہوتی ہے، مطلب اے آئی کو انسٹرکشن جو دی جاتی ہے اس کو پرومپٹ کہہ رہے تھے. ہاں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ میں اکثر ہمارے کلاس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا. تو چیٹ جی پی ٹی ہو یا دوسرے، آپ نے جانا کدھر ہے، ہاں آپ نے جانا کدھر ہے، چل تو پڑے ہیں. تو یہ چیزیں بھی دراصل آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے مال میں جو ہے نا گئے ہیں اور وہاں پہ شو کیس کے اندر ہزاروں لاکھوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اب آپ کا ذوق ہے کہ آپ اس میں سے کون سی چیز اٹھاتے ہیں. اچھا ذوق بھی لفظ آپ نے ایک تو ذوق ایک ضرورت بھی ہے نا. ہاں اصل میں نے ذوق اس لیے بولا کہ چونکہ میرا تعلق ذوق کے ساتھ ہے. اچھا تو وہ داغ کے ساتھ نہیں ہے، ذوق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ تو ہمیں غالب کے زمانے میں لے گئے. وہ تو اچھا وہ نا دیکھیں آپ مال میں آپ ایک تو اگر آپ جیسا کوئی ذوق شوق والا ہو تو وہ کلر شرط دیکھ دو کہ آ جائے گا کوئی، ٹھیک ہے جی میں تو ذوق شوق ہی پورا کرنے آیا تھا. ایک ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے دیکھنا اچھا مجھے سبزی لینی ہے، میں نے کوئی اور چیز، کیونکہ مال جو ہے وہ تو ایک سرکس ہے پوری، ہے نا. آج تو اتنے بڑے بڑے مال ہیں کہ آدمی تھک جاتا ہے کہ اس کے اندر یا چلنے پھرنے کے لیے بھی کوئی سواری ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. تو وہ اس کے اندر سے کسی چیز کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے بھی جو ہے اے آئی موجود ہے کہ اچھا بھائی آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا وہ بھی بعض کا جن کا بچہ آپ کو 10-15 آپشن دے دیتا ہے کہ یہ کر لیں، یہ اس کو صرف کہہ دیں کہ یار یہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس کا مجھے ٹائٹل چاہیے، تو وہ 15 نام لکھ دے گا کہ یار ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پسند. اچھا ویسے اب جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی یہ کرنے لگا ہے کہ وہ 15 لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے ذاتی طور پر فلاں والا پسند ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ لگا کھاتا. تو آدمی تھوڑا سا اس کی بات مان لیتا ہے کیونکہ اپنی بات ہوتی نہیں، یہاں آپ کو ہوتی نہیں. بالکل. لیکن انتخاب کرنے میں بھی بہرحال آپ کو کسی ایک پہ اکتفا تو کرنا پڑتا ہے. اتفاق بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں پنجابی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب ہم گنے کے کھیت میں گنا توڑنے کے لیے جاتے ہیں نا تو گنا پسند کوئی نہیں آتا. سارا کھیت جو ہے نا جب تلاش کر کے تو کرتے کرتے آخر میں بالکل کنارے سے ایک گنا جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بھی خراب، اس کو کیڑا لگا ہوا ہے. وہ تو جب آپ کے پاس چوائسیز زیادہ ہوں تو وہ اٹس یور چوائس والی بات ہے کہ بھئی آپ آپشن آپ کے پاس ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. وہ گنے سے مجھے یاد آ گیا، وہ والد میرے کہا کرتے تھے کہ کسان جو ہے وہ بیلی دے دیتا ہے، گنا نہیں دیتا. مطلب وہ جو گڑ کی کیا کہتے ہیں اس کو، پیسی، وہ مطلب گڑ کی پیسی دے دے گا، گنا نہیں دے گا. اس کو گنا بڑا لگتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ 10 گنوں سے ایک پیسی بنتی ہے، مطلب ڈلی جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن پنجابی میں گڑ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے پورا مکمل، اس کو پنجابی والے پیسی کہتے ہیں، کوئی بھیلی کہتے ہیں، کوئی اس طرح سے مطلب اردو والے. تو وہ جو ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا ہے نا. تو وہ یاد آ گیا مجھے، والد صاحب نے سنایا تھا کہ ایک ہمارے وہ ہوتا تھا آگے کوئی سکھ تھا، تو وہ آگ رکھنے کے لیے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارا بیلنا چل رہا ہوتا تھا، گڑ بنا رہے ہیں دوسرا، تو اس کو آگ لگانے کے لیے ایک سکھ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے اس کو آگ لگاتا رہتا، آگ دیتا رہتا تھا، بنتا رہتا کچھ. تو جب وہ اس کی پت جو ہے وہ مکمل ہوتی پورا جو گڑ، تو اس میں سے نا کہتا ہے میرے والد نے
اٹھا کے تو ایک گڑ کی پیسی اس کو دے دی کہ یار یہ تم بھی کھا لو، ہے نا، باقی رکھ لیتے تو اس کو دے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو لپیٹ کے اپنے پگ کے ادھر اڑس لیا اندر، مطلب خود کھانے کی بجائے اس کو اڑس لیا. اچھا اب وہ کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اس جو آگ جھونک رہا تھا اس کا بیٹا آ گیا، تو اس نے جو ہے وہ اس کو دے دی. اچھا اس کو دینے کے تو اس نے بھی کیا کیا کہ اس نے بھی اس کو اڑس لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا چھوٹا سا ایک بچہ آ گیا، تو اس نے اس کو دے دی تو وہ کھانے لگا. تو کہنے لگا وہ جو دادا تھا بیٹھا ہوا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہنے لگا کہ تو اپنا دل ٹھنڈا کیتا، میرا نہ کیتا، کہ میرا بیٹا اگر کھاتا تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا. تم نے اپنے بیٹے کو کھلایا، اپنا دل ٹھنڈا کیتا، میرا نہ کیتا. تو وہ مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ یار یہ دیکھو کس طرح سے ایک تعلقات، رشتہ داریاں جو ہے وہ اس کو چلتی ہیں. مجھے ایک شعر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی نظروں سے گزرا. میری تدفین میں لوگوں کو کئی سال لگے. اللہ اکبر. میری تدفین میں لوگوں کو کئی سال لگے. موت میری میرے والد کے جنازے پہ ہوئی. واہ. میری تدفین میں لوگوں کو کئی سال لگے. کیا کہنے. موت میری میرے والد کے جنازے پہ ہوئی. ہر والد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کیا کرتا ہے، اور پھر جو اس کا جو سایہ ہوتا ہے نا ایک والد کا، وہ جب اٹھتا ہے تو انسان جو ہے نا کس طریقے سے، وہ ان کی ایک نظم ہے اپنے ہمارے پروفیسر عنایت علی خان صاحب کی، تو اس میں وہ یہی تھا کہ اس کا ایک لائن ہے کہ یعنی جب تم اپنے باپ کے کندھوں کو ہفتہ آسمان سے اونچا سمجھتے تھے، کہ جب ایک بچہ جو ہے نا اپنے والد کے کندھے پہ بیٹھتا ہے یا وہ اس کو اچھالتا ہے اوپر کی طرف، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کی جو ہے نا وہ بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے. ابا ابا کہندے سی تے بڑے راضی رہندے. بالکل. اب میں بھی اونچا اڑتا ہوں. ہاں یہ میری ایک نظم ہے. زبردست. باپ کے پاؤں چھو لیتا ہوں. واہ واہ. میں پرواز میری جو ہے اب میں بھی اونچا اڑتا ہوں. باپ کے پاؤں چھو لیتا ہوں. وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں کاغذ پر لکھ لیتا ہوں. اس کا رحم ہے سایہ مجھ پر، میں خود کو شاعر کہتا ہوں. واہ واہ واہ. گلاں انہاں دی لکھی جانا تے اپنے آپ کو شاعر کہتا ہوں. وہ ایک اور نظم یاد آ گئی نا فیض کی، وہ نظم ہے ماں، اس طرح سے اس کا عنوان ہے کہ ایک ماں اور شاعر بیٹا. وہ یہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ اس نے جب بولنا نہ سیکھا تھا اس کی ہر بات میں سمجھتی تھی. کیا کہنے. اس نے جب بولنا نہ سیکھا تھا اس کی ہر بات میں سمجھتی تھی. اب وہ شاعر بنا ہے بنام خدا، اب اس کی کوئی بات میرے پلے نہیں پڑتی. تو انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے والدین کے لیے تو اتنا ہی فاصلہ بھی اتنا ہی رہتا ہے، عمر کا ہو یا ایسا ہی وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے تو باپ سے تو اتنا ہی چھوٹا رہتا ہے جتنا اس وقت چھوٹا تھا جتنے پیدا ہوا تھا. ہاں لیکن ہمارے ہاں اب اس طرح کی بھی آتے ہیں بعض لوگ، بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ جب باپ کے جوتے میں بیٹے کا پاؤں آ جائے تو وہ اس کو تھوڑا سا وہ کرنے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. ہاں اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. لیکن اپنے اپنے انداز ہیں. ہمارا ایک دوست ہے تو وہ اس کو ہم کہتے تھے یار تم اپنے ابو سے ڈرتے نہیں. تو اس نے کہا کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، میں اپنے ابو سے کیوں ڈروں، وہ کوئی ڈرانے والی چیز ہے، میں تو اپنے ابو سے پیار کرتا ہوں تو میں ڈرتا نہیں ہوں. تو یہ بھی ایک سوچنے کا جو ہے وہ ایک انداز ہے کہ بعض کا تو لوگ خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. مگر سانو تو ڈاری بہت لگتا پیار کی کریے. لیکن
وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے گمان کی طرح ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا اس کے بارے میں وہ گمان آپ کرو کے گے گمان کی طرح ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بات آن ایئر کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، میں نے بچپن میں ایک تصور بنا ہوا تھا، اور وہ یعنی ایسا تھا کہ اللہ جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ تو اب بچپن میں جیسے ہی آپ ایک تصور ایک بچپن کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ اس کا تخیل کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کوئی چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ چونکہ اس کا جو تصور ہے وہ وہی ہے کہ وہ بہت پیارا ہے، وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، تو آپ کے تخیل میں جو جتنی بھی آپ کے تخیل کی پرواز ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے بھی جو ہے نا بہت آگے ہے، اور شاید ہم اللہ کرے کہ ہمیں قیامت والے دن وہ دیدار جو ہے نصیب ہو۔ ایک دن میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ میں نے کہا اچھا تم نے کہاں دیکھا؟ کہنے لگی وہ بادلوں کے درمیان سے نا جھانک رہا تھا۔ تو اللہ کو آپ کہتے ہیں نا نور ہے، تو بالکل ایسے ہی لگا مجھے کہ جیسے جو ہے وہ اللہ ہے ادھر۔ تو وہ جو ہے آدمی بعض اوقات اس کو چھوٹی تھی وہ اس وقت، وہ سمجھے کہ یہ نور جو ہے وہ بس یہ بادلوں کے اندر سے جو جھانک رہا ہے یہ اللہ جھانک رہا ہے۔ اصل میں وہ وہی ایک تصور اور اس کے ساتھ ایک احساس، ہاں جی، کہ آپ کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے ہی جیسے دیکھیں نا انسانوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں جو لوگ یعنی ماضی کے وہ لوگ جو مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو اب ان کے نزدیک وہ کیا چیز تھی کہ جو چیز ان کو فائدہ پہنچا سکتی تھی یا نقصان پہنچا سکتی تھی اس کو وہ پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ کہ سورج انہوں نے کہا اچھا یہ روشنی دیتا ہے، یہ حرارت، یہ فائدے والی چیز ہے، تو لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو بھی، جب کہ یعنی وہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا یہ تخلیق ہے، تو اصل میں تو خالق ہاں مشکل ہوتا ہے نا جی۔ ہاں لیکن حضرت ابراہیم کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے جب سوچنا شروع کیا دیکھا کہ اچھا یہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے وہ ڈوب گیا کریں گے یہ تو نہیں، یہ چاند ہو سکتا ہے، زوال اس کو، ہاں تو وہ پھر وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں نا، جو پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، تو وہ تو کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں نہیں پہنچ پاتے تو وہ پھر بہک جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ بھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تفکر اور غور و فکر کی اس کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا سیٹنگ اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں وہ جیسے اے آئی کی بات کر اے رہے آئی تھے کی نا ہم آپ، بات کر رہے وہ تھے، جب پیدا کیا گیا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ ہاں ہو۔ تو وہ جو وعدہ الستو بربکم جو والا جو ہے، قولوا بلا والا جو ہے، وہ اس کے اندر اسی طرح سے وہ چپ کی صورت میں موجود ہے۔ بالکل، وہ اب کہیں بھی آئے جائے تو کسی نہ کسی وقت زندگی کے موڑ پہ وہ ضرور اس کو یاد آتا ہے، بے شک وہ جتنا بھی پتھر دل ہو، ہے نا، کہ وہ ہے نا۔ تو وہ جو چیز ہے جس کو ہم بعض کا ضمیر بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ضمیر ہے وہ اس کی چپ ہے جو اس کو بعض اوقات کہتی ہے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور سیدھا رستہ یہ ہے، تو وہ یاد تو دلاتا رہتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ جب بعض کا قرآن میں بھی بعض اوقات آیا کہ جو پتھر ہے نا وہ بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ہے نا، اور یہ اتنے پتھر دل ہیں کہ نا کہ یہ ان کو جو ہے وہ نہیں بالکل سمجھ میں آتی کہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، تو اے آئی کی بات کر رہے تھے ہم، کہیں اور طرف چلے گئے۔ اچھا ویسے جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو سمجھنا اور خدا کی کائنات کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی، پہلے ہوتا تھا کہ یار وہ اللہ تعالیٰ نے جو رجسٹر رکھے ہوئے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اور کتنے بڑے رجسٹر ہو جائیں گے، ہے نا۔ اب دیکھا ڈیٹا کہاں موجود ہے، وہ تو مطلب اگر یہی اتنا ہی کہا جائے
کہ اللہ نے کہنا کہ اے آئی کو کہ یار نکال اس کا ڈیٹا سارا، تو اس نے کہا یہ لو جی ہے نا. اور بھی دیا بل بگاؤ جس طرح میں کہتا ہوں جن ہے اے دیا کرتوت بھی دساں جی، اے بھی دساں اے بھی دساں اے بھی دساں ہے نا. وہ کہے گا نہیں یہ خود اس کا ہاتھ بولیں گے، اس کے منہ بولے گا، اس کے نام وہ تو ہے نا، کیونکہ وہ سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ موجود ہے کسی جگہ. پہلے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا. اب جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنا اے آئی آتا جا رہا ہے، وہ اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا ہے. بلکہ ایک دفعہ ہمارے ایک پروگرام میں یہ بات یعنی قرآن کا آیت کا مفہوم تھا کہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اس کو انسان کو زندہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو اس کے پور پور کو جو ہے نا بھی اکٹھا کر لیں گے. اچھا اب وہ کہا گیا کہ یہ پور لفظ یہ استعمال ہوا ہے، تو پھر کہا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ یعنی انسان کہ یہ والے جو تھم یہ جو وہ ہیں اس کی جو ڈیزائن ہے یا امپریشن، یہ ہر انسان کا جو ہے وہ مختلف ہے. یعنی اگر ایک جیسی شکلیں کہ کوئی کہے گا جی مکس، لیکن یہ نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر اس نے خود ہی کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. وہ تو اس کے لیے تو وہ ہمارا وہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. میں اس لیے اصل میں بتا کہ یہ ایسا ان ہونا نہیں ہے. ہماری فیملی میں 2 لوگ موجود ہیں جن کے تھم آپریشن ایک جیسے ہیں. ہاں اچھا، ایک جیسے کہ ایک کا شناختی کارڈ بنا ہے نا، میرے سالے کے بیٹے ہیں. اور وہ دوسرا جب اس کا شناختی کارڈ بنانے گیا تو وہ کہنے لگا تمہارا تو پہلے ہی بنا. اچھا ہے نا. وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو کہنے لگا نہیں. وہ بڑا ہو گیا مسئلہ. پھر وہ جب بھی جائیں ایک لگائے اس دوسرے کا نکلا، ایک لگائے اس کا نکلا. اچھا. اور پھر انہوں نے رابطہ کیا کوئی ملتان ڈویژن سے، انہوں نے کچھ کیا، وہ نہیں بنے جی. وہ دوبارہ میں نے کہا یار دونوں اکٹھے آ جاؤ میرے پاس. تو وہ دونوں ادھر اسلام آباد میں اکٹھے آ گئے. ان کو ہم نادرا کے اس میں لے کے گئے اور ساتھ سے ایک ٹی وی والے کو بلایا کہ یار یہ اس پہ ایک رپورٹ بھی بنانی ہے. تو وہ جب نادرا کی جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار اچھا کوئی بات نہیں، کہنا بیٹھے آپ، چائے وائے پلائی، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا یہ تو ریئر کیس ہے. تو اور ملتان کو کہا کہ جی ان کا الگ بنا کے بھیجو. اچھا ان بیوقوفوں نے ملتان والوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کہتے ہیں اس طرح بن سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں 4 مہینے کا وہ عمر کا اوپر نیچے کر دی. اچھا. تو وہ اس پہ اس نے بہت گالیاں نکالی ان کو کہ یار جو ٹوین ہے وہ، اچھا وہ ٹوین ہے، ٹھیک ہے جو ٹوین ہے تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہو آپ لکھو کہ ٹوین ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے شناختی کارڈ پہ لکھ دو کہ یہ ٹوین ہے، اس کا ریفرنس دے دو، ادھر ریفرنس دے دو. لیکن یہ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ گھر جائیں آپ کو شناختی کارڈ مل جائے گا. تو پھر گھر پہنچ گئے شناختی کارڈ ان کے. تو اس سے ویری ریئر اس کی رپورٹ جو ہے ٹی وی کے اوپر چلی تھی. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ سائنس ایک قدم اور آگے، اور اصل میں وہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی سائنس نے یہ کر لیا. وہ بات وہ یہی ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ اصل میں اسلام کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کو ثابت کرے. دیکھیں نا جی وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کہ میں مردہ سے زندہ کیوں نکالتا ہوں. پھر مثال دی کہ یہ زمین جو ہے یہ مردہ ہے نا، اس میں سے اچھا بعض وقت آدمی حیرت ہو جائے جو پتی اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، اور زمین کتنی سخت پتھریلی ہوتی ہے. اس کے اندر سے ایک نرم سی پتی نکل آتی ہے اس کو پھاڑ کے. بالکل. اچھا پھر انڈے سے انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے بچہ نکل آتا ہے. کہتا ہے جب میں مردہ سے ایک مرتبہ نکال سکتا ہوں تو میں دوسری مرتبہ کیوں نہیں. اب تو آسان ہو گیا کہ ہو چکا ہے نا ایکسپیریمنٹ، اب تو آسان ہو گیا اور ہے نا کہ میں دوبارہ جو ہے اس کو اسی طرح سے. اور ویسے ہمارا ایک دوست اللہ بخش وہ کہتا ہوتا تھا، ہم اس کو کہتے تھے یار تم ہر چیز اچھا اللہ کر دے گا تو کچھ خود بھی کر لیا کرو. تو وہ اس کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ وہ سانو تے مطلب ذرا کرنا پینا ہے تے انہیں تے کون نہیں کہنا ہے نا، انہیں تے کون کہنا تے ہو جانا. تو یہ بھی ایک ایمان کا ایک یہ بھی ایک وہ ہے. میں تو بات نا لوگ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں نا، 99 تو وہ ہے، میں نے ان کو 100 بنا دیا ہے.
وہ جو میں نے ہے نا وہ ہے مالک کن فیکون. واہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہے کن فیکون کا. کہ یار تیرے لیے کہ تو ہے تو ہو گیا. بالکل. تو کسی تو اللہ دیر کیوں کر دیتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. تو بعض اوقات جو ہے وہ کل میں پڑھ رہا تھا, بعض اوقات آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار میں دعا مانگ مانگ تھا کہ پھر کہتا یار تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہے, میرا کام کو حل کرنا تمہارے لیے تو یہ ایک چٹکی بات ہے نا کہ وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے, اسے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں. ایسا ہی ہے ایسا ہی. تو دوبارہ پیدا کرنا جس طرح لیکن پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے پیدا کرو گے, تو کہنا تمہیں یقین نہیں ہے, کہتا نہیں یقین تو ہے لیکن ذرا دل دی تسلی کے لیے نا. تو کہنے لگا اچھا چلو پھر یہ کر لو کہ چڑیا کو لو, جب پرندہ کو تھا ہے نا ان کو اپنے ساتھ اپنا پیٹ کرو ہے نا, تو آپ سے محبت کرنے لگے. بعد میں ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ پہاڑوں پہ اوپر ادھر ادھر پھینکاؤ. انہوں نے ایسے ہی کیا تو کہنا آپ بلاؤ ان کو, تو وہ سارے اکٹھے ہو کے پھر دوبارہ واپس آ گئے. اللہ. تو یہ اس طرح. لیکن ہم پہ کبھی جائز دل میں آتا ہے نا تو کہ یار اللہ تیرے نبی جو ہے انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ اگر ہمارے دل میں کبھی شک آ جائے تو معاف کر دینا یار. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو آج کے لیے چلیں جی ہم اے آئی سے اللہ تعالیٰ کی صفات تک پہنچے, اور یہ اب آسان ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں سمجھنا اس کی کائنات کو. یہ جتنی بھی ویب ہے نا, اور یہ گوگل ہے اور یہ اے آئی ہے اور یہ جتنا یہ اس کی صفات کو زیادہ سمجھنے میں ہماری جو ہے وہ مدد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے جی. بہت شکریہ جی. اکرام سلیری صاحب ہمارے ساتھ تھے. شروع میں نے ان کا نام بتایا تھا بات, لیکن اب جو ہے میں ان کا اصل نام بھی بتا رہا ہوں. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.